السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شاذلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیڈس کمپس۔ ناظرین، آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انٹلیکچوئل جرنلسٹ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، پاکستانی ہیں اور آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں، عباس حیدر۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ عباس بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیے خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ عباس بھائی، فرسٹ آف آل نومیڈس ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا پوڈ کاسٹ کے لیے، اور ہماری پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے سر۔ نہیں، عزت دینے کا بہت شکریہ، بہت شکریہ عزت دینے کے لیے۔ جی عباس بھائی، آپ کے بارے میں جتنا ہم جانتے ہیں، کیونکہ آپ یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، پوڈ کاسٹ وغیرہ، اور آپ کی ایک رائے جو ہم تک پہنچتی رہتی ہے، ویو پوائنٹ جو ہم تک پہنچتا رہتا ہے۔ آپ نے جرنلزم پڑھا ہے تو ہم یہیں سے بات کو اپنی کنٹینیو کریں گے۔ عباس بھائی، آپ کی نظر میں جرنلزم ہے کیا؟ آپ کی نظر میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے، اس کو ڈیفائن کرنا انتہائی مشکل ہے اور اسی جگہ انتہائی آسان بھی ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس طرز پہ جواب دوں کہ اگر آپ ڈاکٹر ہوں تو آپ کو ایک ڈگری لینی پڑتی ہے اور ایک سرٹیفائڈ باڈی سے سرٹیفائی ہو کے ہی آپ ڈاکٹر کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ انجینئر ہیں تبھی بھی آپ کو پاکستان میں پاکستان انجینئرنگ کونسل اور تمام باڈیز سے اپنی آتھرائزیشن لینی ہوتی ہے۔ جرنلزم کے لیے آپ کو کوئی آتھرائزیشن نہیں چاہیے، آپ کو اس کے لیے پر سے کوئی ڈگری بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنلسٹ بنیادی حیثیت میں 2-3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ رپورٹ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر میرے پاس دنیا کی سب سے اچھی ڈگری بھی ہے فار ایگزامپل، اور آپ لاہور میں موجود ہیں اور سمجھیے شادمان میں ایک واقعہ ہوا ہے، آپ وہاں موجود ہیں، تو آپ سے بہتر اسے کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ موجود ہیں۔ تو اس لیے ڈگری کی، معلومات کی یہ شرط ہونا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس پہ کوئی شرط لگائی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اسے کوئی کنٹرول بھی نہیں کرتا، کنٹرول کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ عمومی طور پہ تو گورنمنٹس ہی کنٹرول کرتی ہیں، لیکن جرنلزم جو عمومی حیثیت میں دیکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہی حکومت اور ان کے خلاف ہے، یا ان سے سوال کرنا ہے کہ جو پاور میں ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ اسے کنٹرول نہیں کرتا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ جرنلسٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ جو خود کو جرنلسٹ کہتے ہیں وہ جرنلسٹ ہو بھی نہیں سکتے۔ اس کے 3-4 پیرائے ہیں جو عمومی طور پر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہ جرنلسٹ رپورٹ کرتا ہے، جرنلسٹ چیزوں کو اینالائز کرتا ہے، اور کہیں کہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی انفارمیشن دیتا ہے۔ تو اس لیے ان پیرایوں پر، یا آپ جس بھی چیز کو پیرایا سمجھتے ہیں، ان پر آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا صحافی یا برا صحافی کون ہے۔ لیکن اگر اس کو بہت مائنیوٹ لیول پہ دیکھا جائے تو ایک صحافی وہ ہوتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے جو ہر اس شخص کو، ہر اس آئیڈیا کو، ہر اس کردار کو، ہر اس ادارے کو کویسچن کرے کہ جو پاور میں ہے، چاہے وہ میرے حکومت کا وزیر اعظم ہو یا چاہے وہ میرے دلوں پر حکومت کرنے والا کوئی عقیدہ ہو۔ جب آپ عوام کی فلاح کے لیے اس پہ سوال اٹھائیں گے اور تحقیقات کر کے تمام ہی زاویہ نظر انتہائی سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ لوگ اپنا فیصلہ کر سکیں ایک جمہوریت میں، تو یہ آپ خود کو صحافی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، صحافی ہونا یا نہ ہونا یہ بڑی ایک گرے سا ایریا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک۔ عباس بھائی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں میں، تو انجینئرنگ سے جرنلزم تک کا سفر، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں ہمارے ویورز کے لیے، کیسا رہا آپ کا سفر، اور شاید ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، کیونکہ ہم نے بھی ابھی سٹارٹ کیا اس سفر کو۔ تو کیسا رہا آپ کا یہ سفر، انجینئرنگ سے جرنلزم تک کا سفر؟ مجھے بڑی مشکل ہوگی اگر میں کوئی بھی ایک لفظ اس سفر کے متعلق کہہ سکوں، کیونکہ یہ سفر تقریباً 3 دہائی کا ہے۔ میں ابھی 30 سال کا ہوا ہوں، تو 3 دہائی میں نے اس لیے کہا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو سیاست، مذہب، رجحانات، آئیڈیاز، آئیڈیالوجیز، یہی وہ چیزیں ہیں جو سمجھ آتی تھی، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن پر دماغ کام کرتا تھا۔ جب بڑے ہو رہے تھے پاکستان میں تو کچھ آئیڈیا نہیں تھا، بالکل ایک عام انسان کی طرح، جس طرح سب کی مڈل کلاس ایک فیملی ہوتی ہے کہ ایکسپوجر ٹو آئیڈیاز نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، تو سب نے کہا انجینئرنگ کر لو، تو ہم نے بھی انجینئرنگ کر لی۔ اس کے بعد ذرا کچھ اچھا پرفارم کیا تو ایک اسکالرشپ مل گیا US میں، کیونکہ وہ انجینئرنگ کا تھا تو وہاں بھی انجینئرنگ کرنے ہی چلے گئے۔
پھر کسی وجہ سے کینیڈا آنا ہوا تو وہاں بھی اس وقت مجبوری کچھ ایسی تھی یا بات کچھ ایسی تھی کہ فوراً آنا تھا، اور وہاں پر آنے کا بھی واحد ذریعہ انجینئرنگ تھا. لیکن انجینئرنگ کے بیچلرز کے 3rd ایئر میں یہ فیصلہ، یا کم از کم یہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ وہ کام ہے جو مجھ سے نہیں ہوگا. گو کہ میں نے اپنی بیچلرز کی یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن میں تھا، لیکن وہ ٹیچرز جو مجھے جانتے تھے وہ سب کو کہتے پھرتے تھے اور سب کو پتا تھا کہ یہ شخص انجینئرنگ نہیں کرے گا، یہ بنا ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو بس پھر جب موقع ملا، زندگی نے موقع دیا، تو پاکستان آنا ہوا تھا کسی وجہ سے. اور تبھی IBA انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، انہوں نے جرنلزم کا پروگرام شروع کیا تھا. تو پھر فارملی تو جرنلزم کی تعلیم تب لی میں نے، ایک ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد دوسرا ماسٹرز اس نے کیا. لیکن میں نے جو پہلے کہا کہ وہ 3 دہائی کی تاریخ ہے، اس کی وجہ یہ کہ چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ آئیڈیاز ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وہ سفر بہت پہلے ذاتی حیثیت میں شروع ہو گیا تھا. ڈگری تو بہت دیر سے آئی میری زندگی میں. ٹھیک. عباس بھائی، آپ نے پاکستان میں بھی ایجوکیشن اپنی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد آپ نے بھی جیسے بتایا بھی آپ باہر بھی گئے ابراڈ میں. تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم اور باہر کے ممالک کا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیے، یہ بڑا کلیشیڈ سوال ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پہ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں آئیڈیاز کی گروتھ نہیں ہے اور ویسٹ آپ کو آزادی دیتا ہے. میں بھی اس طرح کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو ایک قصہ سنوں، اس سے آپ کو اور سننے والوں کو ایک چیز سمجھ آئے گی. میں اپنے بیچلرز کے 3رے سال میں تھا کہ جب میں US گیا، اور پولیٹیکل سائنس کی پہلی کلاس تھی، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پہلی کلاس لی ہمارے پروفیسر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آج آپ لوگوں کو پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن بتاؤں گا، لیکن یہ ڈیفینیشن وہ ہے جو میں ڈیفینیشن سمجھتا ہوں. آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، یا کسی اور رائٹر کی لکھی ہوئی بات یا کسی اور انسان کا سوچا ہوا کلام آپ اسے ڈیفینیشن سمجھیے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ جتنی بھی تقاریر کریں وہ بے سود ہیں اگر صرف اسی جملے کو سمجھ لیا جائے کہ ایک پروفیسر جو پولیٹیکل سائنس پڑھا رہا ہے، کہ جس کی بنیاد پہ آگے بچوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھنے ہیں، اکنامکس پڑھنی ہے، اگر وہ سیاست میں جاتے ہیں تو ملکوں کے فیصلے کرنے ہیں، وہیں پر انہیں یہ آزادی دی جاتی ہے، اور مانگ کر نہیں لی جاتی بلکہ پروفیسر کی طرف سے پلیٹ میں رکھ کر دی جاتی ہے کہ جو چیپٹر، جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے اس پر بھی تمہارا حق ہے کہ تم مجھ سے اختلاف کر سکو. تو میرا خیال ہے کہ ویسٹ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہائر ایجوکیشن سسٹم، وہ اس آزادی اور کلٹیویشن آف آئیڈیاز پہ کھڑا ہے. لیکن میں بہت زیادتی کروں گا کہ اگر میں پاکستان کے اچھے انسٹیٹیوٹس کو مینشن نہ کروں. جیسے میں نے IBA میں جب اپنا ماسٹرز کیا جرنلزم میں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اسٹینڈرڈ، اس کی ایجوکیشن، اس کے ٹیچرز، اس کا انٹریکشن، اس کی آزادی، اس کا ایکسپوجر ٹو آئیڈیاز، ان کی برداشت کہ وہ ہمارے بہت ہی بے تکی آئیڈیاز کو بھی انٹرٹین کریں، ہمارے اختلاف کو بھی انٹرٹین کریں، اور ہمیں شاگرد سے زیادہ ایک انسان، اپنی برابری کا انسان سمجھ کر نہ صرف ہمیں تعلیم دیں بلکہ ہم سے سیکھیں. تو میں نے یہ بھی IBA میں دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ IBA لمز کچھ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہوں گے پاکستان میں جو یقیناً یہ کام کرتے ہوں گے، لیکن ان کی تعداد انتہائی مختصر ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ جو مجھے لگتا ہے ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ جب پڑھ کر پاکستان میں نکلتے ہیں تو وہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے جس ماحول میں، وہ حقیقت انہیں میسر نہیں آتی. تو اگر تو وہ اپنا آپ برقرار نہ رکھ سکیں تو وہ آہستہ آہستہ اسی سسٹم میں ڈھل جاتے ہیں. تو یہ جو آزادی، فکر کی، امنگوں کی، بے راہ روی کی حد تک آزادی، میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بنیادی فرق ہے پاکستان کے تعلیمی نظام اور ویسٹ کے، یا فار دیٹ میٹر انڈیا کے تعلیمی نظام میں، کیونکہ وہ بھی پاکستان سے کہیں بہتر ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے کہ وہ ہمارے برابر میں ہے. ہم ایک ہی بطن سے پھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے تعلیم کے ذریعے کیا کر لیا اور ہم کہاں رہ گئے. تو عباس بھائی، آپ کی نظر میں تعلیم کے ذریعے جو ہمیں نتائج اخذ ہوتے ہیں، جو نتائج ملتے ہیں، اس کا سبب کیا آزادی ہی ہوتا ہے؟ صرف آزادی ملنے سے، یعنی کہ تعلیمی اداروں میں اگر آزادی دی جائے گی تو پھر ہی ہمیں کوئی رزلٹ اچھا ملے گا، یا اور بھی کوئی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے جملے کو ریفریز کروں کہ اگر میں نے صرف آزادی کہا تھا، میں نے فکری آزادی کہا تھا. آزادی سے مراد میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں یہ آزادی دی جائے کہ وہ کلاسز نہ لیں، انہیں یہ آزادی دی جائے کہ وہ جس طرح کے کپڑے پہنے. ظاہر ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کسی اور دن بات کر لی جائے گی یا کر سکتے ہیں. میں فکری آزادی کی بات کر رہا ہوں
کہ جب کوئی پروفیسر اکنامکس پڑھا رہا ہے اور وہ اگر فار ایگزامپل مارکسسٹ ہے تو آپ کھڑے ہو کے اس کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ میں نے مارکس کو پڑھا ہے اور میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اور اس نظام میں اور اس استاد میں اتنی برداشت ہو, اتنا کمپٹیشن آف آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرنے کا معدہ ہو کہ وہ نہ صرف آپ کی بات کو اکنالج کرے اور آپ کو آپ کے زاویہ نظر سے ایک مکالمہ کرے اسی کلاس میں کہ جہاں آپ دونوں ایک ہی برابر ہو جائیں. اگر وہ استاد ہے تو وہ بھی اپنا آرگیومنٹ دلیل کی بنیاد پہ جیتے اور آپ بھی دلیل ہی کی بنیاد پہ جیتے, اور اس کے بعد بے شک استاد نے تمام ہی بات آپ سے کر لی, اس کے بعد بھی آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ اپنی بات پہ کسی بھی وجہ سے قائم رہیں, اور اس کے باوجود بھی استاد کے پاس جب آپ کا ایگزامینیشن پیپر جائے تو وہ اتنی ہی دیانتداری کے ساتھ آپ کی مارکنگ کرے کہ جتنا وہ اس اسٹوڈنٹ کی کرے گا جو آئیڈیالوجیکلی اس سے ملتا جلتا ہے. اس آزادی سے ظاہر ہے اس کے پیچھے مضمر بہت ساری چیزیں ہیں نا. آزادی سے جب فکری آزادی ہوگی, جب آپ کو اور مجھے یہ حق ہوگا کہ ہم کام کر سکیں, ہم اپنے تئیں اپنی بات کا تجزیہ کر سکیں, تو اس تجزیے کی صورت میں ریسرچ ڈیولپ ہوتی ہے. اس ریسرچ کی بدولت نئے آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور وہی نئے آئیڈیاز انسٹیٹیوشنز میں انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتے ہیں. ظاہر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ٹیچرز کی تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں, جو بچے ہوتے ہیں انہیں ایکسپوجر جلدی مل جاتا ہے, وہ تمام باتیں معاشرتی ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا, میرے خیال میں جو فکری آزادی ہے, میرا یہ ذاتی تجربہ اور ذاتی رائے ہے کہ بس اگر آپ نظام کو وہ دے دیں تو باقی چیزیں آپ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں. ٹھیک. عباس بھائی, آپ میرا تو آپ سے جو پہچان بنی, جو آپ کا تعارف ہوا وہ سوشل میڈیا, یوٹیوب, پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہوا, اور آپ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, کافی انٹلیکچوئل آپ کی پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں. تو ان پوڈ کاسٹ کے تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کی آڈینس تو تقریباً پاکستانی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پاکستان کا آئی کیو لیول یا انٹلیکچوئل لیول کیسا لگتا ہے؟ پاکستانی عوام کا, ایک ویورز کا, جو آپ کا ویورز ہے, اس کا انٹلیکچوئل لیول کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور اگر میں شفٹ کروں, میں آپ سے جواب نہیں چاہ رہا, آپ فکر نہ کیجیے, میں صرف سوال رکھ کے اپنی بات سمجھا دوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور اس میں کوئی کوتاہی یا کمتری ہے, یا اگر اس کی نشو و نما صحیح نہیں ہوئی, اور کوئی آپ سے پوچھے یار تمہارا بیٹا ذرا کمزور ہے کیا, تو ایک اچھے باپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھ رہا ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اسے آگے لے کے جاؤں. تو اس قوم کا ایک ادنا سا فرد ہونے کی حیثیت سے, کہ جسے خدا نے میرے خیال میں قوت گویائی دی ہے, سوچنے اور سمجھنے کا اور بات کرنے کا طریقہ دیا ہے, تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی قوم کا آئی کیو اگر تو کم ہے تو وہ بڑھاؤں. کیونکہ جب ہم الزام دینا شروع کرتے ہیں تو پھر اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹ کر آڈینس پہ آ جاتی ہے. آڈینس وہی ہے جو ہم انہیں دیں گے, آڈینس وہی چاہے گی کہ جس کی چاہ ہم ان کے اندر پیدا کریں گے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اگر آپ اسے کڑوی چیزیں کھلا دیں بچپن میں, کریلا اور اس طرح کی چیزیں یا پیاز, میں یہ سب نہیں کھاتا, بچپن میں مجھے نہیں کھلائے گئے, لیکن اگر بچپن میں آپ کھلا دیں تو ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اگر ہماری قوم کا آئی کیو کم ہے تو اس میں ذمہ دار ہوں کہ میں نے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا, اور اگر ان کا آئی کیو کم ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے, بلکہ میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ میں اسے بہتر نہیں کر پایا. ٹھیک. عباس بھائی, میں اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں ایک پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے, جس کے ذریعے بہت سے مہمان آتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو اس کو پاکستان کے اندر بڑی اویئرنیس مل رہی ہے. جیسے ہم نے بھی ایک سلسلہ شروع کیا, اور وہ کافی لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک نوجوان کا انٹلیکچوئل کنٹینٹ کی طرف راغب ہونے کا ایک اشارہ ہے کہ نوجوان سننا چاہ رہا ہے اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی باتیں. دیکھیے, اس میں دو باتیں ہیں. ایک, آپ نے کہا کہ میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی اپنے کام کو پوڈ کاسٹ نہیں کہا, میں ہمیشہ انہیں انٹرویوز کہتا ہوں, کیونکہ جو پوڈ کاسٹ کا مزاج ہوتا ہے کہ کنورزیشن فلو کرے گی, یہاں سے وہاں چلی جا سکتی ہے, اور عمومی طور پہ 3-4 گھنٹے بس 2 لوگ بات کریں گے, میرا وہ مزاج نہیں ہے, وہ میں کرتا بھی نہیں ہوں. کیونکہ میرا رجحان اور میری تعلیم دونوں جرنلسٹک ہوئی ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سوال رکھا جائے, اور پھر جب اگلا بندہ جواب دے تو جس طرح ایک اچھا صحافی اس جواب کو کاؤنٹر کرتا ہے تو کاؤنٹر کیا جائے. میری یہ کوشش ہوتی ہے. خیر, دوسری بات جو آپ کا سوال تھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ رجحان بڑھ رہا ہے. آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو
اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی تھیں. یا فار دیٹ میٹر جس طرح ساحل ادیم صاحب کہا کرتے ہیں کہ پہلی جنریشن گانے سنتی تھی, اب کی جنریشن علی مرزا اور طارق مسعود صاحب کو سنتی ہے. تو تبدیلی تو آ رہی ہے, لیکن کیا یہ بالکل پازیٹیو تبدیلی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو انٹلیکچوئل جسے آپ سمجھتے ہیں وہ کنورزیشنز ملتی ہیں, وہیں پہ آپ کو اس طرح کی کنورزیشنز بھی ملتی ہیں. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک صاحب بیٹھ کر ایک خاتون کو دبے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتی, اور اس کے ویوز بے تحاشا زیادہ ہوتے ہیں اس سے جس میں کہ جہاں کوئی کام کی بات میرے نزدیک کی جائے. تو جہاں رجحان بڑھ رہا ہے وہیں اس کو اسی زاویہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اب موبائل کا ایکسس زیادہ ہے, اب لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے جو پہلے موجود نہیں تھی, اب لوگوں کے پاس کیونکہ پاکستان میں اسٹریس زیادہ ہے تو یہ ایک اسکیپ بھی ہو جاتا ہے کہ چلو یار کوئی لمبی چیز دیکھ لیں. اور خاص طور پہ اس میں جو کریڈٹ ہے میرا خیال ہے اگر میں کسی کو دینا چاہوں گا اس تمام کے بعد بھی تو وہ ان خواتین کا ہے کہ جن کو میں نے کامنٹس میں دیکھا ہے, جن سے میری بات اگر کبھی ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم گھر کے کام کرتے ہوئے, آٹا گوندتے ہوئے اس طرح کی اچھی کنورزیشن سن لیتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹرینڈ تو بڑھ رہا ہے, وہ نمبرز ہمیں شو بھی کرتے ہیں, لیکن کیا وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انٹلیکچوئل گروتھ ہو رہی ہے, کہ کیا اب ہم نے یہ قومی حیثیت میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اچھی باتیں اور کام کی باتیں اور ذہن کی نشو و نما کی باتیں سنیں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ ابھی فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے, لیکن اس کے لیے آڈینس جنریٹ ہو رہی ہے, اچھا کام کیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ اچھے سننے والے بھی میسر آئیں گے. عباس بھائی, جرنلزم, پاکستانی جرنلزم اور جو دوسری ویسٹرن جرنلزم ہے یا پاکستان کے باہر جو جرنلزم ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کے اندر کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں. آپ نے پاکستان میں بھی رہے ہیں, اب کینیڈا میں مقیم ہیں, تو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ صحافی نا یا صحافت یا اس سے زیادہ بڑھ کر آپ کا میڈیا وہ آپ کے قوم کے مزاج کا آئینہ دار ہے. جو قوم دیکھنا چاہے گی میڈیا, کیونکہ عمومی طور پہ دنیا میں بزنس ہے اور پاکستان میں تو سیٹھوں کی اجارہ داری ہے, ظاہر آپ چاہیں تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کی اجارہ داری ہے اور ریٹنگ کا سسٹم ہے. تو جو عوام دیکھنا چاہتی ہے وہی انہیں دکھایا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے کہ سنسنی پھیلائی جائے تاکہ لوگ یہ دیکھیں, کیونکہ اس کے لیے مارکیٹ موجود ہے. تو یہ کمپیریزن میرے خیال میں فیئر نہیں ہے, کیونکہ جب یہاں پر ہارڈ ٹاک ہوتا ہے یو کے میں تو اس کو دیکھنے والے موجود ہیں. اسی طرح جب میرے خیال میں شاہزیب خانزادہ صاحب اپنا شو کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے والے بھی موجود ہیں. تو اچھے اور برے جرنلسٹ ہر جگہ موجود ہیں. ہمارے پاس کیونکہ ہماری اس طرح اخلاقی تربیت نہیں ہوئی تو ہمارے پاس کیونکہ مارکیٹ زیادہ ہے مسالے کے لیے, چٹپٹی خبروں کے لیے, پروپیگنڈے کے لیے, اور ہماری ریاست بھی پورا کردار ادا کرتی ہے پروپیگنڈے میں, تو میرا خیال ہے ہمیں وہ چیز مار دیتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے پاس اچھے صحافی نہیں ہیں, ہمارے پاس بڑے دماغ نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو یہ کام کرنا نہیں جانتے, میرا خیال ہے یہ بہت زیادتی ہوگی. ٹھیک. عباس بھائی, سوسائٹی پر آپ کی ایک نظر ہے, پاکستانی جو عوام ہے یا پاکستان نیشن جو ہے اس کے بیہیویئر میں اور ویسٹرن جو لوگ ہیں ان کے بیہیویئر میں جو ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, ایک مورالٹی کا جو بھی ڈفرینس ہے, اس کو تھوڑا سا آپ کی نظر میں اس کو کیسے آپ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ کیا ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیے, موریلٹی کیونکہ سبجیکٹو ہوتی ہے. ہم جس چیز کو پاکستان میں موریلٹی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ یہاں اس کو موریلٹی نہ سمجھا جائے, یا جس چیز کو یہاں امورل سمجھا جاتا ہے پاکستان میں شاید نہ سمجھا جائے. تو موریلٹی پہ تو بات کرنا میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو ایک 2-3 واقعات بتا دیتا ہوں یا رجحانات بتا دیتا ہوں, میرا خیال ہے اس سے آپ لوگ سمجھ سکیں گے یا میں بھی سمجھ سکوں گا کہ یہاں کے لوگ آزادی کو بہت زیادہ قدر دیتے ہیں, لیکن اسی سے اب انہیں یہ نقصان بھی ہوا ہے کہ جب میں واقعی یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں کا جو فیملی کا نظام ہے, یہاں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ رجحانات ہیں, رہنا ہے, ملنا ہے, وہ انتہائی کم ہو گیا ہے, کیونکہ انسان کو شروع سے یہ درس دیا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو, تم نے اپنا ذمہ خود اٹھانا ہے. جہاں اس سے بہت زیادہ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی آزادی کی حیثیت میں خود ایکسل کرتے ہو, لیکن وہاں بہت سارے مسائل بھی کھڑے کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے آزادی, فکر کی آزادی ان کے پاس بہت ہے جو انہیں اس کے قابل بناتی ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر سکیں, کوئی فکری
کام کر سکیں. دوسری بات جو مجھے لگتا ہے کہ جو ویسٹ میں پائی جاتی ہے عمومی طور پر، ظاہر ہے ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں، وہ یہ کہ یہ نظام سچائی پہ کھڑا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سچائی پہ کھڑا ہو. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ جب میں یو ایس جا رہا تھا اسکالرشپ پہ، تو ہم نے کچھ میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرانے تھے اور وہ پھر بعد میں ہمیں مل جانے تھے. وہ جس طرح ہم نے جمع کرائے تھے اور اس کے بعد آپ ایک فارم بھر کے جمع کراتے ہیں کہ بھائی اس کے ریزلٹس کیا ہے، وہ فارم اسی طرح ہمیں واپس مل گیا. اس کی بنیاد یہ 6-8 مہینے بعد اس کی بنیاد یہ تھی کہ کوئی بندہ جھوٹ کیوں بولے گا. تو یہاں پر میرا خیال ہے یہ سوسائٹی بہت حد تک اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب آزاد ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سب اکیلے بھی محنت کر کے وہ سب حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو چوری کی، آپ کو جھوٹ بولنے کی، آپ کو غبن کی ضرورت نہ پڑے. ہمارے پاس کیونکہ ریاست نے اس طرح ذمہ داری نہیں لی ہماری، ہمارے پاس کیونکہ ریاست نے ماں ہونے کا کردار ادا نہیں کیا. تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ بھائی ریسورسز تھوڑے سے ہیں، لوگ زیادہ ہیں. بہت ہی ہمت کر کے، اچھا کر کے، سچ بول کے کر لوں گا تو کر لوں گا، یا دوسرے سے چھیننا پڑے گا کیونکہ چیز ایک ہے، لوگ 100 ہیں. تو ہمارا معاشرہ، جیسے میں نے شروع میں آپ کے 3-4 سوالوں کے جواب میں ایک ہی گردان میں نے گائی، وہ یہ کہ لوگوں پر کامنٹ کرنے سے پہلے یا ان پر فیصلہ صادر کرنے سے پہلے حالات کو، جو چیزیں انہیں میسر آئیں اور جو تعلیم کا سلسلہ یا راحت کا سلسلہ ریاست نے اپنے ذمے لیا ہے، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھتے، یہ بہت ناانصافی ہوگی کہ ہم لوگوں کے اوپر فیصلے کریں کہ یہ اچھے ہیں یا برے، یا تعلیم یافتہ ہیں یا کم تعلیم یافتہ، یا آئی کیو لیول زیادہ ہے یا کم. ٹھیک. عباس حیدر بھائی، بینگ اے جرنلسٹ، پاکستانی میڈیا میں پولرائزیشن، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی چینل چینج کرتے ہیں تو جیسے ہم چینل چینج کرتے ہیں ایک نیریٹو چینج ہو جاتا ہے. یا اگر ہم کسی اینکر کا نام لیں تو ہمیں اس کا نام لینے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوگا. پاکستانی میڈیا میں اس میڈیا پولرائزیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی اسی نفرت اور کراہت سے دیکھتا ہوں کہ جس نفرت اور کراہت سے دیکھنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ، اور جو بھی اچھے صحافی ہیں وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ جرنلسٹ خود کبھی خبر نہیں بنتا، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے. وہ تو اتنا خود کو پیچھے رکھتا ہے کہ وہ صرف میڈیم کی حیثیت ہے. میڈیا جمع ہی میڈیم کی ہے اگر ہم اس کو بالکل مائنیوٹ لیول پہ دیکھیں. تو بڑی کراہت آتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ، کہ جن کے جیسے آپ نے فرمایا کہ نام لے کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اصل میں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے سننے والے بھی بہت زیادہ ہیں اور وہ اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں. تو نقصان تو ہماری جنریشنز کا ہے، نقصان اس پورے ادارے کا ہے، نقصان سچائی کا ہے. اور اس میں صرف ایک اور ضمنی بات میں کہنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں، کہ کسی کو سپورٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو چھپا کر اپنے تجزیے میں اظہار کرنا یہ گناہ ہے صحافتی اقدار کی حیثیت سے. اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو جیسے جب فاکس نیوز ہے، الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لبرلز کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم ریپبلکنز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کھل کر آ جاتے ہیں نا تو آپ کی رائے اسی تناظر میں دیکھی جاتی ہے. لیکن جب آپ بھیڑوں کی کھال پہن کر اندر سے بھیڑیے ہوں گے اور خود کو بھی دھوکہ دیں گے، ہمیں بھی دھوکہ دیں گے، تو اس سے صرف نفرت ہی کی جا سکتی ہے، صرف کراہت ہی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور اس کو معاف کیجیے گا، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس میں واقعی کوئی ڈسکورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ جیسے نوجوانان کو محنت کرنی ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کر چاہے کم ویورشپ لیں، اپنے آرام کو، اپنی آرائش کو قربان کریں پروپیگنڈا میں، اور جو ایک بینڈ ویگن ہے اس پہ چڑھے بغیر حق کی بات کریں. بے شک کم لوگ سنیں گے لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، اور کل کو بروز حشر آپ خدا کو بھی منہ دکھا سکیں گے. تو یہ بات کہیں اور نکل گئی، لیکن جو آپ کے سوال کا بہت مختصر جواب، انتہائی کراہت آتی ہے، انتہائی دکھ ہوتا ہے یہ سب معاملہ دیکھ کے. عباس بھائی، آپ نے یہ میڈیا پولرائزیشن کیا صرف پاکستان میں ہی دیکھی ہے، یا باہر جہاں پر آپ رہ رہے ہیں ویسٹرن میں، وہاں پر بھی یہ پولرائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اور دوسری بات، میں دوسرا سوال اسی کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ میڈیا پولرائزیشن کے بغیر کیا میڈیا انڈسٹری کا گزارا ہو سکتا ہے؟ اس میں دو نکات ہیں آپ کے سوال میں. اس کو ہمیں بزنس سائڈ سے بھی دیکھنا پڑے گا اور اخلاقی لحاظ سے بھی دیکھنا پڑے گا.
بزنس سائٹ سے گزارا ہو سکتا ہے، شاید مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. جنہیں خان صاحب کی خبر دیکھنی ہے وہ ARY ہی چلائیں گے، جنہیں جی خان بالکل. صاحب کے خلاف خبر دیکھنی ہے وہ جیو اور ڈان ہی چلائیں گے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کی مارکیٹ ہوتی ہے، سیٹ کا میڈیا ہے نا، بزنس ہے بیسیکلی ہے. جی ورنہ بیکری والوں کا کیا کام کہ وہ بزنس وہ نیوز چینل کھول لیں. کسی جی ہاؤسنگ اسکیم والے کا کیا کام کہ وہ نیوز چینل کھول لے. یہ بھی کبھی ایک داستان ہے کہ چینلز کیوں کھولے جاتے ہیں، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن جی پولرائزیشن بزنس ماڈل کے لیے لازم ہے پاکستان میں، تو اس لیے اپنی ویورشپ کو مینٹین کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. اخلاقی حیثیت میں کیا یہ درست ہے؟ بالکل نہیں. کیونکہ آپ جی دیکھیے چند وہ لوگ ہیں میرے خیال میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں نام لینے کی، کہ ARY میں رہ جی کر بھی کاشف عباسی صاحب اور وسیم بادامی صاحب نے کچھ حد تک اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھی ہے. وہیں جی پر جیو میں رہ کر جو عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اینٹی PTI ہے، وہیں پہ ارشاد بھٹی صاحب ہیں، پہلے حسن نثار صاحب تھے جو کھل کر ان کی جی حمایت کرتے تھے. تو یہ کہیں اسپیس بھی ہے، لیکن عمومی طور پہ جب تک اگر آپ اس کو اخلاق کے لینس سے دیکھیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. جیسے آپ نے بھی سوال کیا، آپ اس کو بزنس کے لینس سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ واقعی بزنس ہی ہے، تو آپ اس کو بہتر سمجھ سکیں گے. آپ کے سوال کا پہلا حصہ میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ کیا یہاں پولرائزیشن ہے؟ اب یقین جی کیجیے یہاں اکثر اوقات محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ پولرائزیشن ہے. یہاں اکثر اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ سائڈز لے رہے ہیں، لیکن کیونکہ جی وہ بہت کم ہے، لائک جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت آگے بڑھ کر کرتے ہیں، لیکن کیونکہ کوانٹٹی ان کی کم ہے اور عمومی طور پہ اگر کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں. جیسے میں نے فاکس کی آپ کو اگزامپل دی کہ جب جی الیکشنز جی ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ریپبلکنس کے ساتھ ہیں، تو وہاں کچھ ہی میٹیگیٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہیومن نیچر ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہوں گے وہاں برے لوگ بھی ہوں گے. یہ آپ نے اور میں نے عوام کو پریپیئر کرنا ہے. جیسے ہم سودا بیچتے ہیں نا، تو ہم نے انہیں پریپیئر کرنا ہے، یہ تمیز سکھانی ہے کہ آپ نے کیا جی چیز لینی ہے اور کیا چیز نہیں. جی. عباس بھائی، بینگ اے جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. عمران ریاض خان، ان کے ساتھ جو کچھ آج کل رویہ یا برتاؤ اپنایا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ جس تناظر میں ہوا ہے، بینگ اے جرنلسٹ ایک جرنلسٹ کو ویسا ہی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے. ایک جرنلسٹ ویسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کھل کر ہر بات کو اویئر ہو کر ہر بندے ہر انسان کو اویئر کر دیں اور اس کے سامنے ساری باتیں کھول کے رکھتے ہیں. ایک جرنلسٹ کے لیے یہ شعبہ دیتا ہے اس کو، یا جرنلسٹ یہ سکھاتی ہے یہ چیز؟ دیکھیے، اگر ہم اس کو یہ ازیوم کریں، جو آپ کے سوال سے میں سمجھا کہ ریاض خان صاحب نے تمام ہی باتیں کر دی جنہیں وہ صحیح سمجھتے تھے اور اس کی پاداش پہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں یہ عرض جی کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتے، جی اگر وہ کسی کا نام نہ لیتے، جی اگر وہ میری دانست میں ادھر کھڑے ہوتے کہ جہاں میں فکری طور پر کھڑا ہوں، یا وہ ہماری فوج کے اور ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے جیسے کہ وہ پہلے کھڑے تھے، اس کے بعد بھی اگر ان کے ساتھ یہ ہوتا کہ انہیں اٹھا لیا جاتا بے رحمانہ طور پہ، اور آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں، اب خیر باتیں ہو رہی ہیں کہ خیر سے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، تب جی بھی وہ کنڈیمیبل تھا. تب بھی جی اگر وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، میں اس پہ آگے 2 جی منٹ بعد آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا، لیکن اگر وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، پھر بھی یہ حق نہیں ہے کہ ریاست کا کہ انہیں غیر اعلانیہ طور پر اس طرح چھپا کر اٹھا لیا جائے. یہ تو ہوگی انسان تو ایک صحافی سے پہلے وہ ایک انسان ہے. جی اگر انسان آپ انہیں نہ بھی سمجھیے تو ریاست کا قانون جس آئین پہ ہم کھڑے ہیں، تو آرٹیکل 10 ہے میرا خیال ہے، وہ آپ کو یہ حق، وہ یہ انشور کرتا ہے کہ آپ کا رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہوگا. میں اس کو جی صرف بالکل. کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیے، اگر میں مرڈر کر دیتا ہوں تو میرا رائٹ ٹو موبلٹی ختم ہو جاتا ہے، مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں. میرا رائٹ ٹو فریڈم ختم ہو جاتا ہے، میرا فریڈم آف اسپیچ ختم ہو جاتا ہے، میری ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر میں کوئی ایسا جرم کر دوں کہ جہاں مجھے قتل کی سزا ہوگی تو میرا رائٹ ٹو لائف تک ختم ہو جاتا ہے. لیکن جی اس ساری سچویشن میں میرا رائٹ ٹو ڈگنیٹی ختم نہیں ہوتا. میں کچھ بھی جی کر دوں، آپ مجھے بے عزت نہیں کر سکتے. آپ مجھے ٹرائی کیجئے، آپ مجھے کورٹ لے کے جائیے، جو سزا بنتی ہے وہ دیجئے، لیکن پورے پروسیس میں نہ کوئی شخص، نہ وہ نظام، نہ اس قلم سے لکھا ہوا ہر حروف کہ جو فیصلہ صادر کرے گا اس پہ میری بے عزتی کہیں نہیں ہو سکتی. اس جی میں وہ یہ آئین انشور کرتا ہے میرے لیے. تو جہاں تک یہ بات رہی کہ انہیں اٹھایا گیا، چاہے وہ یہ کام نہ کرتے، کچھ بھی اور کرتے، تو وہ تو کسی بھی طرح اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو لوگ دبے لفظوں میں حمایت کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ کل پھر آپ اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ یہ تاریخ کا پہیہ ہے، یہ گھومتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ریاض خان صاحب پہلے اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہوا کرتے تھے،
پہلے جب دوسرے صحافی اٹھا لیے جاتے تھے میری نظر میں تو وہ انہیں دبے لفظوں میں ٹونٹ کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ تو اٹھایا ہی نہیں گیا, ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ہے. اور آج وہی دھارا پلٹا ہے کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ صرف اس لیے اٹھا لیے گئے کہ وہ تمام چیزیں اب سچ کہہ رہے تھے یا وہ کھل کھل کر بیان کر رہے تھے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ماؤتھ پیس بنتے ہیں, جب بھی آپ کسی کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں, اور جب وہی ہاتھی پاگل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو اٹیک کرتا ہے. تو اس لیے دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں, خان صاحب سمیت, میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ ہے وہ, ان سمیت ریاض خان صاحب سمیت تمام ہی وہ لوگ جو 3 یا 4 سال پہلے تک اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تھے, آج وہی راندہ دریا ہے. تو اس کو میرا خیال ہے ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. ریاض خان صاحب تک بات محدود نہیں ہے, بات بہت لمبی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, لمبی بات ہے. لیکن جو ان کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ کسی بھی صورت قابل قدر نہیں ہے, کسی بھی صورت. جی حیدر بھائی, آپ نے بہت زیادہ پاکستان جو پوڈ کاسٹ آپ کرتے ہیں, کافی ہسٹورین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم کولیکٹیولی اب پاکستان پر آتے ہیں. آپ نے جو پوڈ کاسٹ کیے, جن کے ساتھ آپ بیٹھے, اب کولیکٹیولی میرا کویشچن ہے کہ پاکستان پر کولیکٹیولی پاکستان کے بارے میں کویشچن ہے کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ آپ کو کیا لگا ان سب جو آپ رائے آپ نے لی یا آپ جن کے ساتھ بھی بیٹھے اس تناظر میں, یا آپ کا بھی ایک تجزیہ ہے؟ بھائی میرے خیال میں پاکستان کے 2 بہت ہی بنیادی مسئلے ہیں, انتہائی بنیادی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. تو وہ ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ اس طرح لاحق ہو گئے کہ جس طرح پولیو لاحق ہو جاتا ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم ایک نیشن سٹیٹ ہیں یا ہم ایک اسلامی ریاست ہیں. اور جناح صاحب کے متعلق آپ دیکھتے ہیں کہ انہی کو اوریا مقبول جان صاحب اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ مولانا جناح تھے, اور دوسری طرف کے لوگ اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں 11 اگست کی تقریر اور باقی چیزوں کو لے کر کہ ان سے بڑا سیکولر آدمی کوئی نہیں تھا. حتیٰ کہ اگر آپ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب کو دیکھتے ہوں, لمس میں پروفیسر ہیں, ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو کی ہے اور وہاں انہوں نے یہ بتایا ہے, تاریخ کا حصہ ہے بھی, جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم عمومی طور پہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ مودودی صاحب کے الفاظ میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ مودودی صاحب بھی سمجھتے تھے کہ پاکستان کو نیشن سٹیٹ کے طور پہ بنایا گیا, نہ کہ اسلامی ریاست کے طور پہ. تو دیکھیے ایک بہت بڑا اسلام کا مظہر یہ بات کر رہا ہے کہ جس نے قرارداد مقاصد کے بعد یہ فرمایا تھا مودودی صاحب نے کہ ریاست نے اب کلمہ پڑھ لیا. تو میرا یہ خیال ہے یہ ہمارا بنیادی فکری مسئلہ ہے کہ ہم آج تک کلیئر نہیں ہو سکے کہ ہم اسلامی ریاست ہیں یا ہم ایک نیشن سٹیٹ ہیں. دوسری بات جو ہماری گھٹی میں شامل ہے وہ یہ کہ آج تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ, معاف کیجیے گا, آج تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ حق کی حکمرانی کس کے پاس ہے. حق کی حکمرانی کیا فوج کے پاس ہے, کیا ان کے پاس ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے, کیا ان کے پاس ہے کہ جن کے پاس بندوق ہے, یا ان کے پاس ہے کہ جسے عوام ووٹ دے گی. میرا خیال ہے یہ 2 بنیادی مسائل ہیں ہمارے. اگر کبھی موقع ہوا, گو کہ مجھے نظر نہیں آتا, لیکن کبھی اگر ہم یہ کر سکے کہ جب ہم ان پر بات کر کے ان کو حل کر لیں گے تو میرے تجزیے میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری اکانومی ہو, ہماری تعلیم ہو, ہمارے ایکسپورٹس ہوں, ہمارا IQ ہو, سب کچھ آپ سے آپ بہتر ہو جائے گا. عباس حیدر بھائی, انہی 2 مسائل سے آگے میں کویشچن کرتا ہوں آپ سے. آخر کب ہم یہ بات جانیں گے کہ ہم ایک سیکولر سٹیٹ ہیں یا مذہبی سٹیٹ ہیں, یعنی کہ ایک ٹائم پیریڈ کوئی ہمیں پتہ لگ جائے. 75 سال تو ہو گئے ہمیں قیام پذیر ہوئے اس ملک کو, یعنی ہمیں ابھی تک اس بات کا شعور کیوں نہیں ہو سکا کہ ہم ایک مذہبی سٹیٹ ہیں یا سیکولر سٹیٹ ہیں؟ اس سے آگے میں دوسرا سوال کرتا ہوں, آپ اس کا جواب. یہ ہے کہ ریاست نے اس طرح کا معاملہ کر کے رکھا ہے کہ ہمیں اس کنفیوژن میں برقرار رکھے. اگر آپ بھٹو صاحب کا آئین دیکھ لیجئے تو آپ کو چند شکیں ایسی نظر آئیں گی کہ اس سے زیادہ سیکولر آئین تو ہو نہیں سکتا, اور چند شکیں یا اس کے بعد کے اقدامات جو انہوں نے کیے وہ آپ کو یہ تصویر دکھائیں گے کہ اس سے زیادہ اسلامی مملکت تو ہو نہیں سکتی. میرا یہ خیال ہے, اور جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور ہسٹورینز کو جو ہم نے دیکھا, میرا یہ خیال ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ ان دونوں کا عمل گمیشن کوئی مغلوبہ بنا دیا جائے ان کا, کہ قوم ایک طرف لگے. لیکن اسی طرح آپ ہماری ریاست کو دیکھتے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ جب نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے تو ہم عمومی طور پہ اسلام کے رکھوالے بن جاتے ہیں, اور جب ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو خان صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے کہ چائنا یہ کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, تو خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا ایسا ہو رہا ہے, یا ہماری اسٹیبلشمنٹ آنکھیں بند کر لیتی ہے.
تو میرا یہ خیال ہے بڑوں کے کردار ہیں، اور یہ وہ جو پروپیگنڈا ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ جس کنفیوژن میں ہمیں مبتلا رکھتے ہیں، ہم اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور جب تک اوپر سے کلیئرٹی نہیں ہوگی اور اس کے بعد آپ جیسے لوگ عوام میں یہ ڈسکورس ڈیولپ نہیں کریں گے کہ واقعی ہم کیا ہیں، یا اگر ہم ایک چیز تھے بھی اور وہ کام نہیں کر رہی تو دوسری طرف شفٹ ہو جانا چاہیے، تب تک میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہوگا. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے بہت نیئر فیوچر میں یا شاید لانگ ٹرم فیوچر میں بھی اس کا حل نظر نہیں آتا، کیونکہ ریاست خود شاید کلیئر نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بضد ہے کہ جب انہیں جو چیز فائدہ دے گی وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہی چیز کو پروپیگیٹ کریں گے. اور کیونکہ ہماری میجورٹی ان ڈسکورسز کو یا ان سوالوں کا نہ صرف سننے کو تیار نہیں ہے بلکہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے ہوگا. یہ اوپر سے بھی تبدیلی آنی چاہیے اور آئے گی اگر کبھی آئی تو، اور نیچے سے بھی آئے گی، سائملٹینیسلی آئے گی اور بیچ میں آ کے ایک جگہ مل جائے گی. ہوگا کب مجھے ہوتا نظر نہیں آتا. یعنی کہ آپ کوئی ٹائم پیریڈ دینے سے بھی قاصر ہے، یعنی کہ میں اگر ایک وہ جنہوں نے یہ گند پھیلایا وہ ٹائم دینے سے قاصر ہے، تو میں کیسے ٹائم آپ کو دے سکتا ہوں. ایک پاکستانی نوجوان جو ملک چھوڑ کر جا رہا ہے تو اسے میں نے سوچا شاید اسے ٹائم فریم دے کر روک لیں کہ یار اتنی دیر بعد جو ہے نا پاکستان کے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ رک جائیں. بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مجھے معاف کیجیے گا اس پہ، یہ آپ کا سوال کو کہ آپ نے تجزیہ کیا. ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا، میں عمر میں اتنا بڑا نہیں ہوں لیکن میں نے کچھ زندگی دیکھنے کی کوشش کی ہے. اب یقین کیجیے کہ جب کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے نا، جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، چاہے وہ آپ کی زندگی سے جا رہا ہو، چاہے وہ آپ کے رشتے سے جا رہا ہو، چاہے وہ آپ کے ملک سے جا رہا ہو، چاہے وہ آپ کے ادارے سے جا رہا ہو، جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. وہ جس دن اس نے فیصلہ کیا تھا نا، جس دن اس کے پہلے دماغ میں تھاٹ آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اس دن وہ چلا گیا. اس کے بعد اسے آپ روکتے رہیے، وہ نہیں رکتا. تو جنہوں نے باہر جانا ہے یا جو کوشش کر رہے ہیں، وہ جس دن جائیں گے، جس دن وہ ذہن میں سوچ چکے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اچھا عباس بھائی، ہم نے جہاں پر یہ بات کی کہ ہم ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ ہم اسلامک اسٹیٹس ہیں یا سیکولر اسٹیبلشمنٹ کا جو مسئلہ ہم نے بیان کیا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو پاکستان کے اوپر اثر و رسوخ جانا جاتا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے پاکستان کے اوپر امریکہ کوئی اثر و رسوخ رکھتا ہے؟ بھائی اس کو بتانے کے لیے میرا خیال ہے آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ جب محلے میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے نا کہ جو سب سے پیسے لیتا ہے، جو اتنا مقروض ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ سے پیسے نہ لے تو آپ کے پاس ان کے پاس اگلی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر جو وہ پیسے دیتا ہے نا وہ اپنی بات منواتا ہے. صرف امریکہ کیوں، ابھی عمومی طور پہ امریکہ کا نام لے لیتے ہیں. امریکہ ظاہر ہے ہم پہ انفلوئنس کرتا ہے، کیا چائنا ہم پہ انفلوئنس نہیں کرتا؟ کیا سعودی عرب ہم پہ انفلوئنس نہیں کرتا؟ کیا یو اے ای ہم پہ انفلوئنس نہیں کرتا؟ کیا آئی ایم ایف ہم پہ انفلوئنس نہیں کرتا؟ یا تو یہ تمام ہی ممالک ہم کو انفلوئنس کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہماری اپنی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ ہم سیاسی حیثیت سے، مجھے معاف کیجیے گا، ہم سیاسی یتیم ہیں، ہم سیاسی بکاؤ ہیں کہ جب جو ہمارے لیے پیسے پھینکتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ جب امریکہ کو ضرورت تھی تو افغانستان نشانہ ہے، معاف کیجیے گا، افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. یہ پیسے لے کر میں نے تو نعرہ نہیں لگایا تھا. وہی اسلام کے علم بردار چائنا میں جو ہو رہا ہے، پیسے لے کر اس پہ چپ ہیں. آج وہی لوگ جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو ہم آنکھیں دکھائیں گے اور ہم بیرون ملک سے اپنا پیسہ لے کر آئیں گے، کچھ پیسے ان کے منہ پر ماریں گے، کچھ پیسے ان کے منہ پر ماریں گے، وہ کل تک ناک رگڑ رہے تھے کہ آئی ایم ایف ہمیں $1 ملین دے دے. تو بھائی نہ غریبوں کی عزت ہوا کرتی ہے، نہ ضعیفوں کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہوا کرتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کنورزیشن کے بجائے کہ امریکہ ہمیں انفلوئنس کرتا ہے یا نہیں، یہ کنورزیشن ہونی چاہیے کہ ہم انفلوئنس ہو کیوں جاتے ہیں. ان کی یہ ہمت نہیں پڑتی ہے کہ وہ ہمیں انفلوئنس کر سکیں، پہلی بات. دوسری بات، یہ بہت مغالطہ ہے ہمارے ذہنوں میں جو یہ سوال کو پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ ہم اس دنیا کو سمجھے نہیں ہیں. اگر آپ
دنیا کو سمجھنا چاہیں تو ابھی یہ 100 سال پرانی بات ہے کہ بادشاہتیں ہوا کرتی تھیں، جس کا جہاں دل کرتا تھا وہ وہاں حملہ کر کے اپنی ریاست قائم کرتا تھا. بڑے ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اس طرح حملے کر کے ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے اور جو کالونیز بنا لی جاتی ہیں ان کو مینٹین کرنا بھی بڑا مشکل ہے. تو ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کی بڑی طاقتوں نے، جو 5 بڑی طاقتیں ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ معاف کیجیے گا، کہ اب اس دنیا کو نیند آزادی دینی ہے اور اس کے بعد بھی دنیا کی داغ بیل اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. یہ جو ویٹو پاور ان کے پاس ہے، کہ یہ جو رائٹ ٹو پروٹیکٹ ان کے پاس ہے، یہ جو کسی بھی ملک پہ حملہ کرنے کی یونائٹڈ نیشن کے پاس طاقت ہے، یہ اصل میں تو 5 ہی ملک ہم پر حکومت کر رہے ہیں. پہلے بالواسطہ کرتے تھے، معاف کیجیے گا، پہلے بلا واسطہ کرتے تھے، اب بالواسطہ کر رہے ہیں. تو اس میں آزادی جتنی مل سکتی ہے اتنی ہی مل سکتی ہے جتنی آپ سمجھیے کہ انڈیا کو مل گئی ہے، جتنی آپ سمجھیے کہ کچھ اور ممالک کو مل گئی ہے. لیکن بنیادی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بھائی غریبوں کی عزت نہیں ہوا کرتی، کرائے کے قاتلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. عباس بھائی، آزادی اور امریکہ کا ذکر ہو رہا ہے تو تھوڑی سی ہسٹری جو میں جانتا ہوں یہ سنی ہے، جو سیکھی ہے، اور آپ نے بھی کافی ہسٹورین کے پوڈ کاسٹ کیے ہیں، آپ بھی اپنی نظر رکھتے ہیں ہسٹری پر. پاکستان کا قیام ہی جو ہے، جب برطانیہ نے کلونیلزم سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو امریکہ کا سر و سوخ اس وقت بڑھ رہا تھا. تو یہ سننے میں آیا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے یہ بات، کہ امریکہ نے اس وقت ہی پاکستان بنانے کی حمایت کی، اور یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بننے میں بھی امریکہ کا کردار ہے، اسی لیے پاکستان بننے کے بعد وہ جو سلسلہ ابھی تک رک نہیں سکا. اس کے اندر کتنی آپ سمجھتے ہیں ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو کتنی اس کے اندر صداقت ہے اس بات میں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی سوال کے جواب میں آپ کو جواب ہے، وہ جواب بھی میں آپ کو مختصر دے بھی دوں گا. ابھی جو پاکستان میں 9 مئی کے واقعات ہوئے، آپ کے خیال میں کس نے کیے؟ یہ 9 مئی کے واقعات شاید خلائی مخلوق نے، یعنی کہ ایک نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے نہیں کیا، جو الزام لگا رہے ہیں وہ کہ انہوں نے کیا، یعنی کہ دونوں طرفوں سے الزام لگائے جا رہے ہیں جن کے اوپر کہا جا رہا ہے. آج جب ہم یہ انٹرویو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو 6 یا 7 جولائی ہے. 2 مہینے پرانی بات کو آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کس نے کیا. 2 مہینے پرانی بات پہ آپ نے شروع میں ایک نام لیا، لیکن اس کے بعد آپ نے خود فرمایا کہ الگ الگ اوپینینز ہیں. تو اس دور میں کہ جہاں معلومات کی رسائی اس طرح ہے کہ میں سانس دیر سے لیتا ہوں، معلومات مجھ تک پہلے پہنچتی ہے، ایسے دور میں آپ اور میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کس نے کیا. تو یہ حتمی طور پر کہنا کہ تقریباً 80 سال پہلے کیا ہو رہا تھا بڑی مشکل بات ہے، لیکن کرائم ضرور ملتے ہیں. میں نے ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اگر آپ چاہیں تو ان کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے ڈاکیومنٹس کے ساتھ یہ چیز اپنے تئیں ثابت کی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو بفر اسٹیٹ کے طور پہ بنایا تھا کہ کہیں یونائٹڈ انڈیا اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اس کے انہوں نے شواہد بھی پیش کیے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کی باغدشت تو ہمیں سنائی دیتی ہے. حتمی طور پہ یہ ہوا تھا یہ کہنا بہت مشکل ہے، یا حتمی طور پہ یہ نہیں ہوا تھا یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے. عمومی طور پہ جو چیز آپ کو مطمئن کرتی ہے آپ اس کو تاریخ سمجھتے ہیں، جو چیز مجھے مطمئن کرتی ہے میں اسے تاریخ سمجھتا ہوں. لیکن یہ کردار یقیناً تاریخ کی گمنام راہوں میں ہمیں نظر تو آتا ہے. کتنی حقیقت ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2 مہینے پہلے کی بات کو آپ اور میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، تو 80 سال پرانی بات کو حتمی طور پر کہنا بڑا مشکل ہے. تو عباس بھی کیا یہ کہنا پھر درست ہوگا کہ پاکستانی تک یا ہم تک جو تاریخ پہنچی ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے ڈیمیج ہے؟ بھائی تاریخ ہمیشہ ڈیمیج نہیں پہنچتی ہے، تاریخ ہمیشہ ڈیمیج پہنچتی ہے. اس کے بہت 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 وقت بعد کہیں حقیقت کا ادراک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ آپ کو اتنا ہی دیتے ہیں کہ جتنا ان کے اوور آل ایجنڈاز میں بہتر ہوتا ہے. کیا انڈیا میں اب آپ جب ہندوتوا کو رائس پہ دیکھتے ہیں، کیا ان کے پاس تاریخ مسخ کر کر ان کو نہیں پہنچائی جا رہی ہے؟ کیا ہمیں نہیں پہنچائی جاتی؟ ہمارے ساتھ تو وہ کے عزیز صاحب نے کتاب لکھ دی تھی، مرڈر آف ہسٹری، پڑھنے والی بک ہے وہ. میرا خیال ہے آپ نے کسی ایک ویڈیو میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، میں دیکھ رہا تھا اسے. تو جب تو تاریخ ہمیشہ مسخ کر کر پہنچائی جاتی ہے، لیکن پھر اس میں ریاست کا کردار ہوتا ہے کہ ریاست خود کتنی میچور ہو گئی ہے، وہ پروپیگنڈا کس حد تک کرتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے یو ایس میں ہر 10-20 سال بعد
کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی کر دیے جاتے ہیں. خود بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا, کیونکہ ان کی ریاست ایک تو میچیور ہو گئی ہے, دوسرا ان کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ ہمیں منہ چڑھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا, جو کرنا ہے کر لو. ہم کیونکہ اس لیول تک نہیں پہنچے, اور عمومی مزاج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ارباب حل و عقد ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے, چاہے وہ ہماری فکری اقتدار ہو, چاہے وہ ہمارا حکومتی اقتدار ہو, جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو انہیں یہ گاڈ سنڈروم ہونے لگتا ہے کہ مجھے سب سے بہتر پتہ ہے. اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہمارا وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہونے کے باوجود روک لیتے ہیں اور اپنے پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں بالکل آپ کو اس طرح بتاؤں ایک چھوٹی سی بات, کہ آج تک ڈسپیوٹ ہے کہ پاکستان ریزولوشن, یا معاف کیجیے لاہور ریزولوشن کس تاریخ کو آئی تھی. کچھ کہتے ہیں 23 تھی, کچھ کہتے ہیں 24 کو آئی تھی. حقیقت میں اس کو 30 آفیشل کیوں کیا گیا کہ اس ہی دن ہمارا پہلا آئین بنا تھا, اور ایوب خان صاحب نے, اور اس کو ہم یوم جمہوریت کی حیثیت سے مناتے تھے. ایوب خان صاحب نے جب مارشل لا لگا دیا اور آئین کو ہی ابینس رکھ دیا, آئین ہی توڑ دیا, تو اس کے بعد یہ تو بڑی موقری ہو جاتی کہ مارشل لا میں یوم جمہوریت اور یوم آئین بن رہا ہوتا, تو اس کو انہوں نے کلب کر دیا. کیا یہ بات میجورٹی جانتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, کیا وہ جانتے ہیں؟ شاید جانتے ہیں. تو یہ تاریخ میں میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک بہت اوپن ذہن رکھ کر اپنے بائسز کو چھوڑ کر دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جو طاقتور ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے, چاہے وہ ایک ریاست کا ہو, ایک گھر کا ہو, ایک ادارے کا ہو, وہ انفارمیشن کو ہمیشہ فلٹر کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ آپ کی دانائی ہوتی ہے کہ آپ اس میں کتنا دیکھ لیں, بٹوین دی لائنز کتنا پڑھ لیں. اور آپ جیسے لوگ یہاں کام آتے ہیں کہ جو انٹلیکچولی اور ان بائسلی ان چیزوں کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں. بہت شکریہ عباس بھائی. عباس بھائی, میں جو ہے نا پاکستانی سیاست کو ڈسکس کر کے انشاءاللہ اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں. پاکستانی سیاست آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے 1 سے 2 ماہ میں کس طرف جائے گی؟ کیا پاکستان میں کوئی جمہوری نظام پنپ سکے گا جیسے پنپتا ہے؟ پنپنا تو ویسے ہی ہے جیسے وہ پنپتا ہے, ویسے ہی کوئی نظام پنپ پائے گا, یا پھر ہمیں کچھ اور ہی نظارہ دیکھنے کو ملے گا؟ آپ ایک بینگ جرنلسٹ, مجھے اس بارے میں ذرا گائیڈ کیجیے. بھائی جاوید احمد غامدی صاحب ایک بڑے اسکالر ہیں. ان کے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہیں حسن الیاس صاحب, میں ایک بار ان کا انٹرویو کر رہا تھا ایک موضوع پر. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے لگتا ہے کہ بہترین اس کی وضاحت کرتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت 2 جنرلوں کی صلح کا نام ہوتا ہے. تو جب تک قاسم منیر صاحب چاہیں گے ہم یہی ڈرامہ چلائے رکھیں گے, جب وہ نہیں چاہیں گے تو یہ ڈرامہ بھی لپیٹ لیا جائے گا. تو اس میں آپ اور میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کی جمہوریت ہمارے پاس ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو کل تک نعرے لگا رہے تھے ووٹ کو عزت دو, آج جب انہیں اشارہ ابرو ہوا ہے تو وہ کس طرح ماؤتھ پیس بن گئے ہیں. ہم خود آپ اور میں جانتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کل تک یہ فرمایا کرتے تھے کہ آرمی چیف تو اصل میں قوم کا باپ ہوتا ہے, وہ فرما رہے تھے کہ یہ تو غدار ہیں اور یہ تو میر جعفر اور میر صادق ہیں. تو بھائی یہ گورکھ دھندا ہے, چلتا رہے گا. اگر آپ ان سے امیدیں لگا رہے ہیں تو بڑا غلط کر رہے ہیں. امید آپ کو خود سے لگانی چاہیے, اور ان لوگوں سے لگانی چاہیے جو عوام کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں انتہائی مشکلات کے باوجود. اور اس عوام سے لگانی چاہیے کہ جس میں میرے خیال میں ابھی بھی یہ مادہ موجود ہے کہ وہ اگر سمجھے تو وہ طاقتوروں کو یہ مجبور کر سکتی ہے. یہ دہائیوں کا سفر ہوگا لیکن مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ہماری آواز کو عزت دیں, اور دنیا نے یہ کر کے دکھایا ہے. لیکن اس کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں جو آپ جیسے لوگ اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہی اسے حل کر سکتے ہیں. اگر آپ بڑوں سے امید لگا رہے ہیں تو یہ خیال خامہ ہے. ٹھیک. عباس بھائی, میں مزید کچھ نہیں پوچھوں گا کہ کس پارٹی کا کیا مستقبل ہے, کس کا کیا مستقبل ہے مزید مستقبل میں. میں صرف ایک کویسچن کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ عمران خان صاحب, آج کل تو پابندی بھی ہے نام لینے پر ان کے جو چینلز ہیں, عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے بارے میں مجھے تھوڑا سا آگاہ کر دیں, پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. بھائی جب نواز شریف صاحب کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں پاناما سے پہلے نکال دینا ہے, اب تو حامد خان صاحب کہہ بھی چکے ریسنٹلی حامد میر صاحب کے انٹرویو میں, تو اور جب خان صاحب کا مسیحا ہونا ہر دل پہ نقش تھا, تب بھی یہ ناچیز کہتا تھا کہ انتظار کیجیے کہ یہ جو آج مسیحا بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اگر موقع ہوا تو یہی راندہ درگاہ ہو جائے گا. اور ابھی بھی آپ انتظار کیجیے کہ اگر کوئی بڑوں کے خواب میں کوئی تبدیلی آتی ہے
تو پھر یہ جو آج راندہ درگاہ ہیں کہ جن کا نام لینا مشکل ہے، یہ پھر سے مسیحا بنا دیے جائیں گے. تو فی الحال تو یہ نظر آتا ہے کہ جب تک عاصم منیر صاحب ہیں ان کا مستقبل تاریک ہے. اگلا جنرل آ کے ہمارے قسمت کا کیا فیصلہ کرتا ہے ہمیں نہیں پتا. تب تک خان صاحب کی زندگی انہیں یہ مہلت بھی دیتی ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن فی الحال اگر ہم اگلے الیکشنز تک بات کریں تو نظر یہ آتا ہے کہ بس وہ تاریخ کے کسی قبرستان میں ہمیں ملیں گے. آگے کیا ہوگا وہ عاصم منیر صاحب جانتے ہیں، یا ان کے بعد آنے والا شخص جانتا ہے، یا خدا جانتا ہے. ان تین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک. عباس بھائی، مذہبی انتہا پسندی نے پاکستانی معاشرے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جانتے ہیں ہم. اس کا سد باب کیسے ممکن ہے؟ بھائی میں آپ کو دو باتیں بتاؤں اس میں. میں جب یو ایس میں پڑھا کرتا تھا، یہ 2015 کی بات ہے، آج سے 8 سال پہلے، میں 22-21 سال کا تھا. یہ وجہ ہے کہ میں آپ کو اپنی عمر بھی بتا رہا ہوں کیونکہ وہ واقعے سے آپ پھر ریزونیٹ کر سکیں گے. ایسٹر کا موقع تھا، میں چرچ گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. اور آپ یقین کیجئے، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر بھی ایک پادری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو فلاں لوگ ہیں نا، یہ جو فلاں عیسائیت کا حصہ یا سیکٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جیزس کو ریزریکٹ نہیں کیا جائے گا، یا وہ واپس نہیں آئیں گے، یا انہیں کیوریفکشن نہیں ہوئی، یہ غلط ہیں اور یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو مجھے احساس ہوا کہ یار یہ بس اسی طرح کا مولوی ہے جو میری مسجد میں ہوا کرتا تھا اور دوسرے فرقے پر حکم لگاتا تھا. بس فرق یہ ہے کہ اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، فرق یہ ہے کہ یہ ذرا تمیز سے بات کر رہا ہے، فرق یہ ہے کہ یہ انگریزی میں بات کر رہا ہے، ورنہ جذبات ہو. مذہب ہو یا کوئی بھی ایسا آئیڈیا کہ جو جنریشنز کے بعد عقیدہ بن جاتا ہے. جیسے آج آپ دیکھیے نا کہ جو بھٹو صاحب کو ووٹ دیتے ہیں ان کے لیے کچھ میٹر نہیں کرتا، بھٹو صاحب کی عقیدت ان کے لیے میٹر کرتی ہے. تو وہ بھی ایک طرح کی انتہا پسندی تو ہے. تو یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے یا جو رویوں میں انتہا پسندی ہے، یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم سوال کرنے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. جب یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جو مان لیا گیا، جو کہہ دیا گیا بس وہی حق ہے، نہ اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اب اس کو کھول کر دوبارہ ریوزٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو صرف مذہبی انتہا پسندی کیوں؟ آپ دیکھیے کہ اب آپ کو لبرل انتہا پسندی ہمارے پاس نظر نہیں آتی ہماری یونیورسٹیز میں، ہماری ٹی وی پر. کیا آپ کو خیالات کی انتہا پسندی نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو رشتوں میں پیٹریارکی کی انتہا پسندی نظر نہیں آتی؟ یہ سب کہنے کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریلیجس انتہا پسندی، اسلامی انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، دینی انتہا پسندی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن اسے آئسولیشن میں دیکھنا میرے خیال میں زیادتی ہے. کیونکہ ہم تمام ہی چیزوں کو سوال کی زد میں لاتے ہی نہیں ہیں، اور جب وہ عقیدہ بن جاتی ہیں تو وہ انتہا پسند ہو جاتی ہیں. اس نے جتنا نقصان پہنچایا، کیا میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے وہ نقصان کم ہو جائے گا؟ وہ نقصان ہی تو ہے جو ہم آج تک کاٹ رہے ہیں. وہی نقصان تو ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری جو 2 خرابیاں ہیں ان میں سے ایک خرابی ہے مذہب کا ریاست کے ساتھ املگمیشن. لیکن جب تک ہم اس کو آئسولیشن میں دیکھیں گے، میرا نہیں خیال ہم اسے حل کر سکیں گے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک ایسی قوم بنا لیں کہ جو مذہب کو تو انتہا پسندانہ رویوں سے نہ دیکھے، لیکن باقی تمام چیزوں کو انتہا پسندانہ رویوں سے دیکھے. وہ انتہا پسندی یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جس طرح شاعر کہتا ہے نا، یا محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو آپ کے رویے میں سوال کو برداشت کرنے کی اہمیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہے تو وہ مذہب کے معاملے میں بھی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو رات کو کھانے میں کیا بنے گا اس معاملے میں بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر ہر معاملے میں ہے. لیکن جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں حقیقتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک بروکن ریکارڈ کی طرح میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں آپ کی طرف کہ آپ تبدیلی لائیں گے، آپ تبدیلی لائیں گے. آپ یقین کیجئے واللہ میں صرف لفاظی نہیں کر رہا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. جو تاریخ میں نے پڑھی ہے وہ یہ مجھے اس نے بتایا ہے کہ تبدیلی ہمیشہ انہی اذہان سے آتی ہے کہ جو سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تبدیلی ہمیشہ انہی زبانوں سے آتی ہے کہ جو بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تبدیلی ہمیشہ انہی آوازوں سے آتی ہے کہ جو سوال اٹھانے کی جرت رکھتے ہیں. تو اگر مذہبی انتہا پسندی ختم کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں گراؤنڈ بنانا پڑے گا. اگر رشتوں کی انتہا پسندی ختم کرنی ہے تو پہلے ہمیں قوم کو تیار کرنا پڑے گا اس کے لیے کہ ہم فی الحال اس کو صرف اس پہ منا لیں کہ سوال کیا جا سکتا ہے. سوال بعد میں کر لیں گے، صرف اس پہ منا لیں کہ سوال کیا جا سکتا ہے. جب ہم یہ بیج ڈال دیں گے تو بہت سارے معاملات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جنریشن خود ہی حل کر لے گی.
ٹھیک. عباس بھائی, کچھ دن پہلے آپ نے ایک لائیو اسٹریم کو ماڈریٹ کیا, اس کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھی آپ کسی ایکسٹریمزم میں دیکھتے ہیں؟ میں سوال کو تھوڑا سا ایسے ہی کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی کہ آپ کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا اس لائیو اسٹریم کے بعد, ٹھیک ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی میں اسے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, میں اسے انتہائی سچائی کے ساتھ دیکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دوسروں کی بات کرنی پڑے گی, ہمیں دوسروں کے پرسپیکٹیو کو سمجھنا پڑے گا, ہولسٹک ویو دیکھنا پڑے گا, اور اگر جب میرے اوپر بات آئے اور میں وہی اصول اپلائی نہ کروں تو یہ میری طرف سے بددیانتی ہے. جی تو جی، پھر اچھی بات ہے. مجھ سے بڑا اس دنیا میں, اس کائناتی عالم میں کوئی جھوٹا نہیں ہے. تو جو معاملہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, ظاہر ہے اس کی ڈیٹیلز میں کیا جایا جائے. جی جی لیکن جنہوں نے کیا, عامر حق صاحب, میں آج بھی خدا جانتا ہے کہ میرے لیے, ان کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے الفاظ پر تو گرفت ہو سکتی ہے, ان کی نیت پر جی نہیں ہو سکتی. اپنی طرف سے انہوں نے انتہائی للہیت کے ساتھ, اپنی طرف سے انہوں نے خدا کی محبت کے تقاضے کو پورے کرتے ہوئے, اپنی طرف سے انہوں نے رسول خدا کی شان کو مقدم رکھتے ہوئے وہ الفاظ ادا کیے تھے. تو میں, ٹھیک. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ان کے الفاظ سے یا چند لوگوں کے کردار سے تو خائف ہو سکتا ہوں, ان کی نیت سے نہیں ہو سکتا. بس اگر مجھے کوئی تبدیلی کرنی ہے, اگر میں نے کوئی تبدیلی کا پیش خیمہ بننا ہے, تو وہ یہ کہ میں اس نیت کو تبدیل کیے بغیر اس کردار کو تبدیل کر دوں کہ یہی بات انتہائی شائستگی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ٹھیک. مجھ سے باقی, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میں اسے بہت قدر کی نگاہ سے, اس جذبے کو بہت عزت کی نگاہ سے, بہت احترام کی نگاہ سے, بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ٹھیک 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 ٹھیک. عباس حیدر بھائی, اسکینڈینیوین کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز آپ کے سامنے ہیں. ہر تہوار پر یا کچھ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ مسلمانوں کا دل دکھانے والا عمل کرتی ہیں. آپ نے ویسٹرن کنٹریز میں آپ رہ بھی رہے ہیں, اس وہاں کا معاشرہ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ مجھے صرف یعنی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے مذہبی جذبات کو اس طرح سے آفیشیلی ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ بھائی اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں انڈیویجولی دیکھنی پڑیں گی میرے خیال میں, اور پھر انہیں کمبائن کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو معاشرہ ہے, جو ویسٹ کا معاشرہ ہے, جنہیں آپ ترقی پسند کہہ لیجئے, یہ اس بنیاد پر کھڑے ہیں کہ ہماری آزادی سب سے بڑی چیز ہے, جی ہماری آزادی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹھیک. پھر اسی آزادی کے ساتھ انہیں یہ آزادی بھی یہ چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں, میجورٹی نہیں چند لوگ, کہ پھر ہمیں تنقید کرنے کی, بدتمیزی کرنے کی اور بلاسفمی کرنے کی بھی اجازت ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایون یو ایس میں پریزیڈنٹس کے خلاف کس کس طرح کے نائٹ شوز میں باتیں ہو جاتی ہیں. تو جی پھر یہ آزادی ان کی معاشرت کا بہت بنیادی حصہ ہے. تو جی اس لیے اس طرح کا کام جب وہ کرتے ہیں تو انہیں وہ حساسیت محسوس نہیں ہوتی. بالکل اس طرح, ٹھیک. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ عمومی طور پہ اخبارات کو پھینک دیا کرتے ہیں پاکستان میں. جی جی مجھے وہ بڑی حساس لگتی ہیں کہ یار اس میں علم ہے, اس میں کوئی خدا کا کلام لکھا ہے, اس میں ایک انسان کا نام لکھا ہے, اس کی ذرا اہمیت دینی چاہیے, اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. لیکن یہ حساسیت ہر کسی میں پائی نہیں جاتی. تو کیا آپ جی یہ کہیں گے کہ جو اس کی حساسیت کا ادراک نہیں رکھتا وہ حساس نہیں ہے؟ نہیں, اس کی حساسیت کے لیولز اپنے ہیں. تو ویسٹ کو ٹھیک. اس حساسیت کا احساس نہیں ہوتا, پہلی بات. ٹھیک. دوسری بات, اس میں کچھ برتری کی نفسیات بھی ہے. آپ دیکھیے کہ ٹھیک. جب آپ کے وہ جسے کہتے ہیں نا فرسٹ ورلڈ پرابلم, جب آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا اور آپ کو پتا جی ہوتا ہے کہ آپ طاقتور ہیں, تو آپ کمزور کو جی زچ کرتے ہیں. یہ جی اخلاقی پستگی کی ایک علامت ہے, لیکن ہے کہ آپ دوسرے کو زچ کرتے ہیں, کمزور کو. تو کہیں کہیں یہ ہمیں زچ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تیسری بات جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ساری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ جی عمومی طور پہ یہ تب ہوتا ہے کہ جب بات صحیح سمجھی نہیں جاتی. اگر کوئی جی قرآن کو جلا رہا ہے, یا تو وہ ہمیں جی زچ کرنے کے لیے جلا رہا ہوگا, یا وہ ہمیں نیچا جی دکھانے کے لیے جلا رہا ہوگا. لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ وہ اس لیے جلا رہا ہو کہ اسے اس کتاب سے نفرت ہو, وہ اس ٹھیک. لیے جلا رہا ہو کہ اسے اس کے پیغام سے یہ لگتا ہو کہ یہ دنیا میں مسائل کھڑے کر رہے ہیں. تو آپ کی اور میری ذمہ داری مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ہے کہ ہم اس کتاب کو کھول کر اس کے سامنے رکھیں, پہلے اس کے سچے طالب علم بنیں, پہلے خود جی ہر اس نقطۂ نظر کا
جائزہ لیں، ہر اس تنقید کا جائزہ لیں کہ جو اس کتاب پر ہوتی ہے، اور اب اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں تو خدا کے دین کی، خدا کی کتاب کے سچے دائی بن کر اٹھیں اور اس جلانے والے شخص کو بتائیں کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو نا، اور جو تمہارا اعتراض ہے وہ اعتراض ہی سچ نہیں ہے. اور قرآن اس کا خود جواب دیتا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ جب کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے کوئی معاملہ کر رہا ہو، اور جب تم اسے حقیقت سمجھا دو تو تم دیکھو گے کہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اور تم بہت اچھے دوست بن جاؤ گے. یہ اتفاق ہے کہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں نے احمدی حضرات کے ساتھ جو ابھی عید الاضحیٰ پہ معاملہ ہوا اس پہ ویڈیو ریکارڈ کی، اور اسی میں سویڈن کی بات کی. تو میں نے اس میں یہی عرض کیا کہ یہ جو مصنوعی، مجھے معاف کیجیے گا یہ بہت سخت لفظ ہے، لیکن یہ جو مصنوعی طور پہ ہم بھیک مانگتے ہیں نا دنیا سے کہ ہمارے مذہب کی عزت کرو، ہمارے رسول کی عزت کرو، میں اسے بھیک مانگنا سمجھتا ہوں. اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ انہیں حقیقی پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور وہ پیغام ایسے نہیں پہنچانا کہ آپ ان کے گھر میں گھس جائیے کتاب لے کر، نہیں. پہلے اپنے کردار کو بڑھائیے، پہلے اپنی گفتار کو اس لیول تک لے کے جائیے کہ ہر ذی شعور کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ یار جس کتاب کو میں برا سمجھ رہا ہوں، جس پیغام کو میں برا سمجھ رہا ہوں، اس کو ماننے والے اور اپنانے والوں کو تو کیا اعلیٰ کردار ہے. تو یا تو یہ کردار صحیح نہیں ہے، یا جو میں کتاب کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. جب تک ہم اپنے کردار کو پاکیزہ کر کر، اپنے گفتار کو بہتر کر کر، ایک عملی نمونہ پیش کر کے خدا کے دین کے اپنے کردار میں سچے دائی بن کر اس مس کمیونیکیشن کو، اس مس کنسیپشن کو حل نہیں کریں گے، تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. کیا یہ کرنے سے تمام لوگ یہ بے حرمتی کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جسے میں نے عرض کیا نا کہ جنہیں بدتمیزی کا، جنہیں سپیریورٹی کمپلیکس میں غریبوں کو، مسکینوں کو، چھوٹوں کو، کمزوروں کو زج کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو ذی شعور ہیں، لیکن جن کے دل میں، جن کے سینے میں دل ہے، جب آپ ان کو سچا پیغام اپنے تئیں اپنے کردار کے ساتھ پہنچائیں گے تو آپ یقین کریں وہ مانیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی کہانیاں آپ سنتے ہیں کہ جو لوگ اسلام مخالف یا مذہب مخالف فلم بنانے والے تھے، جو بے حرمتی کرنے والے تھے، انہوں نے نفرت کے لیے، انہوں نے اپنے پروپیگنڈا کو آگے کرنے کے لیے خدا کی کتاب پڑھی اور ان کے دل تبدیل ہو گئے. تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، یہ بات تو سیاست کی تھی، لیکن بات کیونکہ آپ نے سوال کیا، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اوپر کوئی احسان کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اپنے اوپر، تو خدا کی کتاب اٹھائیے. جو آپ کے ذہن میں پہلے سے فیصلے ہیں کہ خدا ایسا ہوتا ہے، اس کا مذہب ایسا ہوتا ہے، سب چھوڑ دیجئے. اپنی سیکھی ہوئی ہر بات کو پرے پھینک دیجئے جب آپ خدا کی کتاب کو اٹھائیں، اور ایک بار اس کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی بدل دے گی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو ایک ایسا انسان بنا دے گی کہ آپ خود سوچیں گے کہ یار یہ وہ میں انسان نہیں تھا. اور جب آپ اس کی کتاب کو پڑھ کے ایسے انسان بن جائیں گے تو اس کے بعد بھی آپ نے اپنے کردار کے بعد اور کچھ نہیں کرنا. آپ نے لوگوں کو صرف وہ خدا کی کتاب تھما دینی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کے الفاظ پھر کیا کمال کرتے ہیں. ٹھیک، بہت اچھی بات کی آپ نے عباس حیدر بھائی. عباس بھائی، آخر پر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میں خصوصاً نومینیٹ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ میں ایک ایسی ذہنیت رکھتا ہوں، ایک عالم دین اور میں صرف یہ دو افراد کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. یہ دو افراد پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو دین کے علماء ہیں، یا فار دیٹ میٹر کسی بھی چیز کے علماء ہیں، لیکن دین کے علماء کی پہلی ذمہ داری یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ وہ جب آپ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں نا، جب آپ رسول خدا کے کردار کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اب میں نے سر جھکانا ہے. پھر آپ اس لیے سر نہیں جھکاتے کہ میرے والدین نے کہا تھا، آپ اس لیے بھی سر نہیں جھکاتے کہ 5 وقت نہیں جھکاؤں گا تو دوزخ ملے گی. آپ صرف اس شرم سے سر جھکاتے ہیں کہ اتنے اعلیٰ خدا کے سامنے میں نے ایک دن پیش ہونا ہے، اگر میں سر نہیں جھکاؤں گا تو جواب کو تو چھوڑیے، میں اس سے نظریں کیسے ملاؤں گا. تو جو علماء ہیں ہمارے دین کے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ہم سب پر یہ احسان کر سکتے ہیں تو کریں کہ وہ قرآن کو اپنا محور و مرکز بنائیں، وہ اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنائیں، اور ہمیں صرف قرآن تھما دیں، ہمیں صرف وہ پڑھنا سکھائیں،
ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں معاملات کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، قرآن کس طرز کی کتاب ہے. قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس طرح ایک عمومی طور پر رائٹر کتاب لکھتا ہے کہ پہلے جی توحید جی کا باب ہوگا پھر رسالت کا باب ہوگا. نہ ہی جی یہ ایک الگ الگ خطبوں میں کتاب ہے کہ کہیں اس کا دل چاہتا ہے تو وہ کچھ کہہ دیتا ہے خدا، اور کہیں دل چاہتا ہے تو کچھ اور. اگر ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں، اور علماء ہمارے ظاہر وہی یہ کام کریں گے، ان کی پیشوائی میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں صرف یہ بتا دیں اور سمجھا دیں کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے اور اسے پڑھنا کیسے ہے، اگر وہ صرف جی یہ کر دیں، آپ یقین کریں ان کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہوگا. دوسرا وہ یہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ بن کر ہمارے سامنے آئے، تاکہ اور پھر ان کی دین پر گرفت ایسی ہو، ان کی معاملات پر گرفت ایسی ہو، ان کی زبان پر گرفت ایسی ہو، ان کی فنون لطیفہ پر گرفت ایسی ہو کہ پھر شاہ رخ خان میرا آئیڈیل نہ ہو، فواد خان میرا آئیڈیل نہ ہو، میرا آئیڈیل طارق جمیل صاحب ہو. جب وہ خود کو اس پیڈسٹل پر رکھ لیں گے اور قرآن کو اپنا اور ہمارا محور و مرکز بنا دیں گے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بہت دائمی تبدیلی آ سکتی ہے. تبدیلی تو ہم نے جی دیکھ لیا نا کس طرح آتی ہے، دائمی تبدیلی آنی چاہیے. دوسری بات جی جو آپ نے اپنے متعلق فرمایا، میں پورے جی پوڈ جی میں کاسٹ میں یہی عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو سوال اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں، وہ لوگ جی کہ جو اس دور میں کہ جہاں ولاگ بنا کر وہ 1 ملین سبسکرائبرز اور 1 ملین ویوز لے کر بے تحاشا پیسے کما سکتے ہیں، وہ ایسے جی دور جی میں اپنے تئیں وہ کنورزیشن کر رہے ہیں کہ جو انہیں لگتا ہے انٹلیکچوئل ہے. جو کہ انٹلیکچوئلزم کا لیول بھی ڈفرینٹ ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کا انٹلیکچوئلزم بہت زیادہ ہو، میرا بہت کم ہو. جس چیز کو میں انٹلیکچوئل سمجھتا ہوں آپ کے لیے وہ بازی چاہے اطفال میں کھیلنے کے مترادف ہو. لیکن جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہیں وہ یہی کام کرتے رہیں. آپ یقین کریں، نہ قوموں میں انقلاب آتے ہیں تو وہ بہتر ہوتی ہیں، نہ جی قومیں ڈنڈے سے بہتر ہوتی ہیں، نہ قومیں زور زبردستی سے بہتر ہوتی ہیں، نہ قومیں رولز اور ریگولیشنز کو ڈنڈے کے زور پر منوانے سے بہتر ہوتی ہیں. اگر قومیں بہتر ہوتی ہیں تو وہ اس تعلیم کے ذریعے کہ جو ان کے دل میں اتر جائے. اور آپ کے پاس یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کیونکہ اب اس کی مارکیٹ بھی ہے، جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ لوگ اب یہ کنورزیشن سننا چاہتے ہیں. تو جی اگر جی ان کنورزیشنز کو آپ کسی اچھے ٹھکانے پر لگا دیں تو یہ سب سے بہترین کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی اور میری زندگی میں اس کا نتیجہ نہ آئے، لیکن میں جی آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی. ٹھیک، بہت شکریہ عباس حیدر بھائی، آپ نے وقت دیا اور ایز ایکسپیکٹڈ آپ نے بڑی شفقت اور شائستگی کے ساتھ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کی ہمارے ساتھ، اور میں بھی کافی محظوظ ہوا، اور ہماری جو آڈینس ہے، جو ویورز ہیں، وہ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے. اور میری انشاءاللہ خواہش رہے گی کہ آپ سے انشاءاللہ یہ سیکھنے کا سلسلہ جو ہے یہ کنٹینیو رہے، اور انشاءاللہ آپ سے مزید دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ عباس حیدر بھائی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. عزت دینے کے جی لیے ناظرین، جی بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ سیشن، جس میں ہم نے عباس حیدر بھائی سے، ایک جرنلسٹ ہیں، ان سے ڈسکشن کی، کچھ موضوعات کو سلجھانے کی کوشش کی، اور کچھ انکہی داستانوں کو چھیڑنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ آپ کو کچھ نیا پتہ لگے، آپ کچھ نیا سیکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نومیڈس کمپس کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم.